بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عمر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی معلومات ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں؟ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر اسلام کے بارے میں غلط تفاسیر عام ہو چکی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر قرآن اور احادیث کی جو غلط تفاسیر بیان ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے پہچانیں اور ان سے کس طرح بچا جائے، اور ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اور کیسے ہم مستند ذرائع سے علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا ہر انسان کی، ہر شخص کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، اور اس پلیٹ فارم پر ہر قسم کی سہولیات، ہر قسم کی معلومات بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام معلومات میں اکثر جو ہے وہ غلط اور گمراہ کن تفاسیر شامل ہوتی ہیں، خاص طور پر جب بات اسلام اور قرآنی تعلیمات کی ہو۔ جیسے کئی سوشل میڈیا انفلوئنسر یا مواد بنانے والے جو دینی علم میں ذرا کمزور ہوتے ہیں، تو وہ غلط طریقے سے قرآن کو خود بھی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ علمی کمزوری جو ہے نا، یہ یہاں تو اکثر جو ہے نا سامعین کو جلدی متاثر کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ یعنی جب سامعین کو جلدی متاثر کرنے کی نیت ہو تو پھر اس طرح کی علمی کمزوریاں جو ہے وہ بھی بیان کر دی جاتی ہیں۔ اس میں بہت معذرت کے ساتھ نام لوں گا جناب ساحل ادیم صاحب کا۔ ویسے تو انہوں نے جب ابتدا کی تھی ایک بہت اچھے کام سے ابتدا کی تھی، اور ابھی بھی کام تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں انہوں نے کچھ ایسے مسائل پر گفتگو کرنی شروع کر دی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، اسے اسی فیلڈ میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ ہر انسان اپنی فیلڈ میں رہ کر ہی کام کرے تو ہی اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ساحل الدین صاحب نے کچھ مسائل میں علماء سے اختلاف کیا، علماء کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ دیکھیں، اختلاف ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ آپ کو جب کوئی بات سمجھائی جائے اور آپ پھر ضد میں آ کے اڑ کے، ایسے ہی ساحل الدین صاحب ہیں، وہ بہت ساری باتوں میں غلط ہوتے ہیں، لیکن صرف وہ اپنی ضد میں اڑ کے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو ان چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کیسے غلط صحیح کی پہچان کر سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ کسی فیلڈ کے بندے کی بات کو لیں گے اور دوسری فیلڈ کے بندے کی بات کو ریجیکٹ کریں گے تو پھر خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہر کسی کو اپنی حد معلوم ہوگی کہ کسے کہاں پر کیا بات کرنی ہے، تو پھر اس طرح بہت سارے مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص جب کوئی علمی گفتگو کر رہا ہے یا کوئی تفسیر کر رہا ہے تو یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں کہ یہ شخص کون ہے، اس شخص کا علمی مقام کیا ہے، کیا یہ کسی معتبر مدرسے سے پڑھا ہوا ہے یا کسی اسلامی یونیورسٹی سے فارغ شدہ ہے۔ کیونکہ اکثر غلط تفسیر وہ لوگ ہی کرتے ہیں جنہیں دینی علم کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی، جو کسی اوتھینٹک ادارے سے نہیں پڑھے ہوتے۔ لیکن اصل خرابی اس میں یہ ہے کہ ان کی غلط بات، ان کی غلط تفسیر، ایسے لوگوں کی غلط گفتگو جو ہے وہ صرف انہی کی ذاتی زندگی کو تو متاثر نہیں نہ کرتی، بلکہ اس سے بہت ساری معاشرتی اور اخلاقی خرابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلتی ہے، اس سے امت میں اختلافات اٹھتے ہیں اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ فیلڈ کے ماہر بندے کی بات کو لیں گے نا تو آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے ساحل ندیم صاحب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ لبرلزم کے خلاف بہت زیادہ کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو دینی یا علمی حوالے سے کچھ چاہیے تو پھر آپ علماء کی طرف رجوع کریں، اور ایسے علماء کی طرف رجوع کریں کہ جو صحیح علم کے حامل ہوں، جو صحیح سند کے حامل ہوں، جن کا جو علمی مقام ہے وہ تسلیم شدہ ہو۔ یہ میں کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی ہمارے ہاں اگر ہم یہ مذہبی طبقے دیکھتے ہیں، جیسے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، تو یہ ان میں بھی جو ہر کسی کو بات کو نہ لیا جائے، تو ان میں بھی ہر مسلک میں جو کوئی اوتھینٹک عالم ہے، کوئی اچھا پڑھا ہے، کوئی واقعی میں مسائل جانتا ہے، تو اس سے جا کر پوچھا جائے۔ اب سے اب ہر مسلک میں اچھے علماء بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف فرقہ وارانہ سوچ کو لے کر آگے چلتے ہیں اور امت میں اختلافات کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے جو علماء ہیں، ایسے لوگوں سے تو دور رہنا چاہیے، اور مسائل میں، علمی گفتگو میں ایسے لوگوں کو ہی سننا چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہی پوچھنا چاہیے جو کہ جوڑنے کی بات کرتے ہوں۔ دیکھیں، آپ خود بھی تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، خود پڑھیں، لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے میں مستند کتب اور مستند علماء کی رائے لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کیونکہ اس کو خود پڑھنے سے ایسی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کسی حد تک گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ آن لائن ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ سہولت کے پیش نظر آن لائن ذرائع سے پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور بہت ساری معلومات ہیں بھی، واقعی میں یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے بھی کہ انسان کہیں بزی ہو، کسی کام میں ہو، تو کہیں بھی ہو تو کسی وقت بھی اس کو نکال کے سن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ آن لائن ذرائع سے علم حاصل کر رہے ہیں
تو پھر آپ اس چیز کو یقینی بنائیں، اس بات کو یقینی بنائیں جس آن لائن ذرائع سے علم کو حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی معتبر چینل یا معتبر ویب سائٹ ہو۔ دیکھیں اکثر سوشل میڈیا پر جو ہے نا فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے صرف ایسے لوگ ہیں جو صرف فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، تو فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے قرآن مجید کی آیات کو اور حدیث کو مختلف فرقوں کے تناظر میں جو ہے نا توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ امت میں تفرقہ پیدا ہو، اختلافات پیدا ہو۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہے نا جو فرقہ وارانہ سوچ کے حامل ہیں اور جو امت میں فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم دوری اختیار کریں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورۃ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اب بعض لوگ خصوصاً لبرل جو ہے وہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں، اسلام میں کسی بھی چیز پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، چاہے وہ اسلامی قوانین پر عمل کرنا ہی کیوں نہ ہو یا چاہے وہ دین کو اپنانا ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ اگر آپ اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ آیت اس وقت کس واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی تھی کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو اس وقت مسلمان جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اتنے، اور اس ایریے میں جو یہودی تھے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان یہودیوں کے پاس بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے جب بچے یہودیوں کے پاس پڑھنے جائیں گے تو ان کے محفل کا اثر تو ہوگا، تو پھر بچے بھی جو ہیں ان کے نظریات ان کے قائد اختیار کر لیتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے نکلنے کا حکم دے دیا، تو ان کے جو گھر والے ہیں جنہوں نے اپنے مسلمان بچوں کو وہاں بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے بچوں کو ان سے واپس لے لیں، لیکن چونکہ وہ بچے جو ہیں وہ یہودی مذہب اختیار کر چکے تھے اس لیے وہ واپس نہیں آنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو مسلمان کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی یہ نہیں کہا جا سکتا کسی کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، آپ کے ملک میں رہتا ہے جہاں بھی رہتا ہے، تو آپ زبردستی اس پر اپنا مذہب لاگو نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس تناظر میں آیت نازل ہوئی۔ لیکن جب کوئی شخص کوئی مذہب اختیار کر لے، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے تو پھر اس پر لازم ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔